Allahu 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 Allah Allahu 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آج کی اس نشست میں ہم قرآن پاک میں اور بالخصوص پارہ نمبر 10 میں کثرت کے ساتھ استعمال ہونے والے الفاظ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اور أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ الفاظ قرآن پاک میں کس کس مقام پر کتنی بار استعمال ہوتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہوئے حفاظ اکرام کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ کی۔ یہ پورے قرآن پاک میں صرف 2 مقام پر استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 سورۃ توبہ آیت نمبر 41 اور دوسرا مقام سورۃ الصف آیت نمبر 11۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اموالکم و انفسکم، یعنی یہاں پر با کا استعمال نہیں ہوتا۔ یہ پورے قرآن پاک میں صرف ایک مقام پر استعمال ہوتا ہے، وہ ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 186۔ کم یعنی مخاطب کی ضمیر کے ساتھ یہ الفاظ پورے قرآن پاک میں صرف 3 بار استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ۔ یہ پورے قرآن پاک میں صرف 8 مقام پر استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 سورۃ نساء آیت نمبر 95۔ اس آیت میں یہ الفاظ 2 بار استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ انفال آیت نمبر 72، پھر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 20، 44، 81، 88 اور سب سے آخری مقام سورۃ حجرات آیت نمبر 15۔ تو یہ پورے قرآن پاک میں ہم یعنی غائب کی ضمیر کے ساتھ 8 مقام پر استعمال ہوتے ہیں۔ وہ مقام آپ کے سامنے ہیں۔ سامعین، یہی الفاظ الٹ ترتیب کے ساتھ یعنی انفسہم و اموالہم کے ساتھ بھی پورے قرآن پاک میں صرف ایک مقام پر استعمال ہوتا ہے، وہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 یعنی 111 ہے۔ اگر ہم بات کریں ان کی ٹوٹل تعداد کی تو یہ 11 بنتے ہیں، یعنی بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ کے ساتھ 2 بار، أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ کے ساتھ 1 بار اور بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ کے ساتھ 8 بار۔ تو یہ کل تعداد ان کی پورے قرآن پاک میں 11 بن جاتی ہے۔ اگر ہم بات کریں صرف پارہ نمبر 10 کی تو پارہ نمبر 10 کے اندر یہ الفاظ 6 بار استعمال ہوتے ہیں، 1 بار بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ کے ساتھ اور 5 بار بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ کے ساتھ یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس بات کو آپ اس انداز سے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ مشہور کرکٹر شاہد خان افریدی اپنے چھکوں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے، یعنی وہ چھکے بہت زیادہ مارتے تھے اور وہ 10 نمبر کی شرٹ ہمیشہ پہنتے تھے۔ بالکل اسی طرح پارہ نمبر 10 میں بھی یہ الفاظ چھکے کے ساتھ یعنی 6 بار استعمال ہوتے ہیں، باقی 5 بار اس پارے کے علاوہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے حفاظ اکرام کو ان الفاظ کو یاد کرتے ہوئے یا پھر پڑھتے ہوئے کس مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ مشکل یہ ہے کہ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ سے پہلے فی سبیل اللہ آئے گا یا پھر بعد میں فی سبیل اللہ آئے گا یا پھر فی سبیل اللہ آئے گا ہی نہیں۔ ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہم ان متشابہات کو 3 الگ الگ گروپوں میں تقسیم کریں گے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کم یعنی مخاطب کی ضمیر کے ساتھ یہ الفاظ پورے قرآن پاک میں صرف 3 بار استعمال ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہم انہی 3 آیات کو بنیاد بنا کر ان کو 3 گروپوں میں تقسیم کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ 3 ایسے فارمولے بتائیں گے جن کو ذہن نشین کرنے کے بعد آپ کو ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے کبھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ کے بعد فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہاں پر استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ کے بعد فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہاں استعمال ہوتا ہے۔
یہ گروپ نمبر 1 ہے۔ اس گروپ کے متشابہات میں فی سبیل اللہ کا لفظ بعد میں آئے گا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 41 میں بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فی سبیل اللہ استعمال ہوا ہے، یہاں پر کم یعنی مخاطب کی ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ گویا یہ آیت ہم سے مخاطب ہے اور ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فی سبیل اللہ کے ساتھ میں پورے قرآن پاک میں صرف ایک بار استعمال ہوتی ہوں، اور ہم یعنی غائب کی ضمیر کے ساتھ میرے جیسی 3 آیات قرآن پاک میں اور بھی استعمال ہوتی ہیں۔ اگر ان کو تلاش کرنا ہے تو میرے پہلے 3 حرفوں پر غور کرنا ہوگا۔ سامعین، اس آیت کے پہلے 3 حرف ہیں الف، نون، فا۔ انفرو، الف، نون، فا اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ آیات ان حرفوں سے شروع ہوں گی۔ ان حرفوں میں پہلے 2 حرف الف، نون ہیں، تو لہٰذا 2 آیات الف اور نون سے شروع ہوں گی، اور تیسرا حرف ان میں فا ہے تو تیسری آیت فا سے شروع ہوگی۔ جیسے سورۃ انفال آیت نمبر 72 کے اندر بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فی سبیل اللہ استعمال ہوا ہے، تو یہ آیت جو ہے الف نون سے شروع ہو رہی ہے، ان الذین۔ اسی طرح سورۃ حجرات کی آیت نمبر 15 کو اگر ہم غور سے دیکھتے ہیں تو وہ بھی الف نون سے شروع ہو رہی ہے، یعنی انما المؤمنون، تو وہاں پر بھی بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ کے بعد فی سبیل اللہ استعمال ہوتا ہے۔ انفرو میں تیسرا حرف فا ہے تو لہٰذا تیسری آیت فا سے شروع ہوگی، وہ آیت سورۃ توبہ کی آیت نمبر 81 یعنی فرح المخلفون ہے۔ تو کیا ثابت ہوا کہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فی سبیل اللہ پورے قرآن پاک میں صرف ایک بار استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فی سبیل اللہ پورے قرآن پاک میں صرف 3 بار استعمال ہوتے ہیں۔ وہ ہم نے آپ کو مقامات بتا دیے ہیں۔ اگر ہم ان متشابہات کو ذرا اور باریکی سے دیکھیں اور آپ کے لیے آسان کرنے کی کوشش کریں تو ایک بات اور بڑی زبردست ہمارے سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے جیسے قرآن پاک کی سب سے آخری صورت کا نام ہے سورۃ الناس، یہ قرآن پاک کی تمام صورتوں کے بعد آتی ہے، یعنی سب سے آخر میں آتی ہے، تو اس صورت کا جو نام ہے وہ ناس ہے، الف نون۔ تو اسی طرح جو آیات قرآن پاک میں الف اور نون سے شروع ہوں گی اور وہاں پر ہمیں بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ کے بعد فی سبیل اللہ پڑھنا پڑے، یا پھر بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ کے بعد فی سبیل اللہ پڑھنا پڑے، تو وہ تمام آیات الف اور نون سے شروع ہوں گی، یعنی ان آیات میں فی سبیل اللہ بعد میں آئے گا۔ جیسے سورۃ الناس تمام صورتوں کے بعد آتی ہے، اسی طرح الف اور نون سے شروع ہونے والی آیات میں بھی فی سبیل اللہ بعد میں آئے گا، اور باقی بچتی ہے صرف ایک آیت، وہ فا سے شروع ہوتی ہے، تو اس میں بھی فی سبیل اللہ بعد میں آئے گا۔ سامعین، ان متشابہات کا جو دوسرا حصہ یعنی دوسرا گروپ ہے وہ ہے فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یعنی اس گروپ میں فی سبیل اللہ کا لفظ پہلے استعمال ہوگا۔ سورۃ الصف کی آیت نمبر 11 کے اندر ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تو یہاں پر بھی مخاطب کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، یعنی یہ آیت ہم سے مخاطب ہے اور ہمیں یہ بتا رہی ہے فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ کے ساتھ میں پورے قرآن پاک میں صرف ایک بار استعمال ہوتی ہوں، اور میرے جیسی وہ آیات جن میں فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ یعنی غائب کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، وہ پورے قرآن پاک میں صرف 2 جگہ پر استعمال ہوتی ہیں۔ اس آیت کا پہلا حرف تا ہے، تا کے 2 نقطے ہمیں ان کی تعداد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان آیات کی تعداد 2 ہے۔ نمبر 1 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 20 الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ۔ سامعین، یہ آیت الف لام سے شروع ہو رہی ہے، جس طرح قرآن پاک کا آغاز بھی الف لام یعنی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، اسی طرح ان متشابہات میں اگر کوئی آیت الف لام سے شروع ہوگی تو وہاں پر فی سبیل اللہ بھی آغاز میں آئے گا، اور وہ آیت صرف ایک ہی ہے جو یہ ہے۔ دوسری آیت سورۃ نساء کی آیت نمبر 95 ہے لا یستوی القاعدون،
इस आयत के अंदर फ़ी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम दूसरी बार इस्तेमाल होता है। तो क्या साबित हुआ? फ़ी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम पूरे कुरान पाक में सिर्फ़ एक बार इस्तेमाल होगा, जो सूरत सफ़ की आयत नंबर 11 में आएगा। और इस आयत के पहले हरफ के जो नुक्ते हैं वो हमें इनकी तादाद के बारे में बताएंगे। यानी ताकि अगर दो नुक्ते हैं तो फ़ी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम से भी दो आयात शुरू होंगी, एक अलिफ लाम से और दूसरी ला यस्तविल क़ाइदून से। सामिईन, हमने आपको शुरू में बताया था कि सूरत निसा की आयत नंबर 95 में बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम के अल्फाज दो बार इस्तेमाल होते हैं। तो लिहाजा इन दोनों में भी जो आगाज़ वाला बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम है उसके आगाज़ में फ़ी सबीलिल्लाह का लफ्ज़ आएगा। इस ग्रुप को पढ़ते हुए आपने लफ्ज़ आगाज़ को जहन में रखना है। जिस तरह हमने आपको बताया था कि अलिफ लाम से जो आयत शुरू होगी उसमें फ़ी सबीलिल्लाह आगाज़ में आएगा, क्योंकि कुरान पाक का आगाज़ भी अलिफ लाम से शुरू हो रहा है। और इसी तरह जब आपने सूरत निसा की आयत नंबर 95 पढ़नी है तो उसमें आगाज़ वाला जो बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम है उसके आगाज़ में आपने फ़ी सबीलिल्लाह का लफ्ज़ लगाना है। अब हम इन मुतशाबिहात के तीसरे हिस्से यानी तीसरे ग्रुप की तरफ जाएंगे, जहाँ पर बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम पढ़ेंगे, यानी ना तो उसके शुरू में फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ेंगे और ना ही आखिर में फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ेंगे। सामीन, इसके लिए हमें सूरत आली इमरान की आयत नंबर 186 में जाना होगा। वहाँ पर लफ्ज़ अमवालिकुम व अनफुसिकुम इस्तेमाल हुआ है। एक तो यहाँ पर बा का इस्तेमाल नहीं हुआ, ये वाहिद एक मकाम है पूरे कुरान पाक में जहाँ पर बा का इस्तेमाल नहीं हुआ। बाकी तमाम मकामात पर बा का इस्तेमाल हुआ है, चाहे वहाँ पर भी अमवालिकुम हो या फिर भी अमवालिहिम हो। यहाँ पर भी मुखातिब की ज़मीर इस्तेमाल हुई है यानी कुम। तो ये आयत हमसे मुखातिब है और ये हमें ये बता रही है कि मैं पूरे कुरान पाक में सिर्फ़ एक बार इस्तेमाल होती हूँ, यानी मुखातिब की ज़मीर के साथ और फ़ी सबीलिल्लाह के बग़ैर। मेरे जैसी वो आयात जिनमें हिम की ज़मीर इस्तेमाल हुई है और वहाँ पर फ़ी सबीलिल्लाह का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं हुआ, उनकी तादाद और उनकी पहचान अगर करनी है तो मेरे पहले 3 हरफ़ों पर आपको गौर करना होगा। मेरा पहला हरफ लाम है। लाम उनकी इब्तिदा की पहचान बता रहा है आपको, यानी कि जैसे मैं लाम से शुरू हो रही हूँ तो वो तमाम आयात भी लाम से शुरू होंगी। और मेरे दूसरे जो 2 हरफ हैं वो ता और बा हैं, इनके नुक्ते अगर आप मिलाएं तो वो 3 बनते हैं। तो ये 3 नुक्ते उनकी तादाद के बारे में आपको बता रहे हैं कि उनकी तादाद 3 है। लाम ने हमें ये बताया कि उन आयात की इब्तिदा लाम से होगी जिस तरह मेरी इब्तिदा लाम से हुई है, और नुक्तों ने हमें ये बताया कि उनकी तादाद 3 है। उनमें से एक मकाम सूरत तौबा की आयत नंबर 88 लाकिनिर रसूलु, ये आयत भी लाम से शुरू होती है और यहाँ पर सिर्फ़ बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम इस्तेमाल हुआ है, ना तो इसके शुरू में फ़ी सबीलिल्लाह है और ना ही आखिर में फ़ी सबीलिल्लाह है। दूसरा मकाम सूरत तौबा की आयत नंबर 44 ला यस्तअज़िनुकल्लज़ीना, ये आयत भी लाम से शुरू हो रही है और इसमें भी अमवालिहिम व अनफुसिहिम से ना तो पहले फ़ी सबीलिल्लाह है और ना ही बाद में फ़ी सबीलिल्लाह है। तीसरा मकाम सूरत निसा की आयत नंबर 95 है। ये आयत भी लाम से यानी ला यस्तविल क़ाइदून लाम से शुरू हो रही है और इस आयत के अंदर बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम के अल्फाज 2 बार इस्तेमाल होते हैं। पहली बार फ़ी सबीलिल्लाह के साथ और दूसरी बार अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे फार्मूले के मुताबिक इस्तेमाल होते हैं। आपने लफ्ज़ फ़ज़ल अल्लाह से इस बात को याद रखना है। इस ग्रुप को बयान करते हुए हमने आपको ये बात बताई थी कि जब आयत का आगाज़ लाम से होगा तो वहाँ पर फ़ी सबीलिल्लाह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं होंगे। तो जैसे ही इस आयत में पहली बार फ़ी सबीलिल्लाह के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल हुए तो फ़ौरन ही अल्लाह के फ़ज़ल के साथ यानी लफ्ज़ फ़ज़ल अल्लाह से इस बात को आपने याद रखना है, अल्लाह के फ़ज़ल के साथ हमारे फार्मूले के मुताबिक ये लफ्ज़ दोबारा इस्तेमाल हो गए, यानी उनके ना तो शुरू में फ़ी सबीलिल्लाह का लफ्ज़ लगा और ना ही बाद में फ़ी सबीलिल्लाह का लफ्ज़ लगा। तो क्या साबित हुआ कि फ़ी सबीलिल्लाह के बग़ैर
अमवालिकुम व अनफुसिकुम सूरत आली इमरान की आयत नंबर 86 में इस्तेमाल होता है, यानी ना तो इसके शुरू में फ़ी सबिलिल्लाह आया और ना ही बाद में फ़ी सबिलिल्लाह आया। और इसी तरह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम के साथ पूरे कुरान पाक में सिर्फ़ 3 मकाम ऐसे हैं जहाँ पर फ़ी सबिलिल्लाह ना तो शुरू में आएगा और ना ही आखिर में आएगा। वो मकामात आपके सामने हैं। और आखिरी बात, ये महर ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। ये महर ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के ज़र्रे ज़र्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।